ایک یہ کوشچن کیا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اتنا گہرا اندھیرا کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اور اس میں دل میں وحشت پیدا ہو، ایسے اندھیرے میں تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کیونکہ توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گی. اور خاص طور پہ جو ہارر موویز دیکھنے کے عادی ہوں یا بہت ہی باطنی لحاظ سے کمزور ہوں کہ اندھیرے میں انہیں ایسا لگے اب یہاں سے ہاتھ آئے گا اور یہاں سے ہاتھ آئے گا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا تو کیا نماز میں خشوع خضوع رہے گا؟ اس لیے ایسے سخت اندھیرے میں تو منع ہی ہے. ہاں اتنا ہلکا سا اندھیرا کرنا کہ تھوڑی تھوڑی لائٹ پورا کمرہ نظر آ رہا ہے لیکن لائٹ بہت ہی ڈم کر کے نماز پڑھنا، وہ بھی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ وسوسے کم آئیں، یہ بہت اچھا ہے. یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ کو ڈم کر کے اندھیرا سا کر کے پھر کمرے میں نماز پڑھیں تو وسوسے کم آتے ہیں، اور ایسا حقیقت ہے بھی. تو اتنا اندھیرا کر کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن گہرے اندھیرے میں بہت زیادہ نہ پڑھیں. نوافل کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر، ثواب برابر ہوتا ہے. دیکھیں نوافل کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے اور اس میں پورا ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس کی رخصت ہے، ثواب آدھا ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ کے ساتھ کچھ صحیح شرعی عذر نہ ہو. اگر شرعی عذر ہے، مثال کے طور پہ آپ بہت تھک چکے ہیں یا بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا. لیکن ہٹے کٹے ہیں، بس ویسے ہی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آدھا ثواب حاصل ہوگا. دیکھیں شادی کے بعد بیوی پر شوہر کی اطاعت جو کہتے ہیں واجب ہے، یہ صرف جسمانی تعلق کے اعتبار سے، پہلے تو یہ یاد رکھیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. ہاں اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے، عورت کو بیماری ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ شوہر کو پیار محبت سے راضی کر کے اور تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو، تاکہ اس کی مطلب دل آزاری نہ ہو، کوئی ایسی اور بیوی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے، اگر وہ عذر پیش نہ کرے، اس وجہ سے بیان کر کے نہ کریں تو اس میں گناہ بھی نہیں ہوتا. لیکن بغیر کسی عذر کے شوہر کو منع کر دینا یہ گناہ ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت تو واجب ہے. اس کے علاوہ باقی دیگر امور میں شوہر نے کہا کپڑے استری کر دو، باہر چلی جاؤ، نہیں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، شوہر کی اطاعت کرنا افضل اور اولیٰ ہے، واجب نہیں ہوتا. افضل اور اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کہنا ماننا بہتر ہے، نہ مانے تو اس صورت میں گناہ گار ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کی شدید دل آزاری ہو، ورنہ نہیں ہوگی. یوں کہہ لیجئے آپ کہ شوہر اگر کوئی بات کہے تو عورت غور کر لے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو کیا اس کی دل آزاری ہوگی، کیا یہ مطلب غصے میں آ کر کوئی غلط اقدام تو نہیں اٹھا لے گا، تو اس کو کہنا مان لینا چاہیے. اور اگر نارمل وے میں جیسے شوہر کہتا ہے بھئی نہ جاؤ آج ابھی بہتر نہیں ہے، اور بیوی کہنے بھی میں تو جا رہی ہوں، تو اب یہ نہیں کہ بیوی شوہر کی بات کیوں نہیں مانی، گناہ گار ہوگی. تھوڑا بہت بیوی اس طریقے سے کر سکتی ہے. باقی جو ساس حضرات خواتین ہیں، ساس ہیں، وہ شاید میری بات کو سن کر کچھ ناراض ہوں گی کہ جی ہمارا گھر کا ماحول مفتی صاحب نے خراب کر دیا، اچھا خاصا ہم نے گھر میں ماحول بنایا ہوا تھا. لیکن اصل چیز ہے شریعت. میں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہن نے کویسچن کیا، مجھے شریعت بیان کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے ساس کی اطاعت بہو کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی میں بھی بچیاں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ساس کو بالکل والدہ کے مثل سمجھیں. اگر وہ پیار محبت سے کچھ کہہ رہی ہیں تو ان کی اطاعت کرنے میں سعادت کی بات ہے. انہیں ادب دیں، احترام ان کا کریں، تاکہ آپ کے شوہر بھی اس واسطے سے آپ کی عظمت اپنے دل میں بڑھتی محسوس کریں اور آپ کی طرف اچھی توجہ کریں. اگر آپ اس کے شوہر کی ماں کا کہنا نہیں مانیں گے، اگرچہ واجب نہیں ہے، تو شوہر آپ سے ہو سکتا ہے بدظن ہو. یہ تو ایک پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا ساس کی اطاعت بہو پر واجب ہے، تو کوئی واجب نہیں ہے اس کا کہنا ماننا. حتیٰ کہ ستیلی ماں کا کوئی حق ڈائریکٹ نہیں ہوتا، یہ تو ساس ہے. ستیلی ماں کا ڈائریکٹ اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر وہ باپ کے واسطے سے کہ جی والد صاحب کی چونکہ منکوہاں ہیں، بچے ادب احترام کریں، بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن ساس کا ڈائریکٹ بچوں پر کوئی حق نہیں ہوتا، جیسے ستیلی ماں کا جیسے سگی ماں کا ہوتا ہے. تو جب ستیلی ماں کا ڈائریکٹ کوئی حق بچوں پہ نہیں رکھا تو ساس تو بہت دور کی چیز ہیں. لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ آدھی باتیں شوہر کی مانیں اور اس سے کہیں زیادہ ساس کی مانیں، ورنہ گھر کا ماحول خراب ہوگا. تو اس سے ہماری جو مائیں ہیں جو ساس کے درجے پر فائز ہیں، بغیر برا مانے، ہم تو آپ کو دیکھ کے سمجھا رہے ہیں. آپ اگر ہم پہ ناراض ہوں گی، آپ کہیں گی یہ بات کیوں کہہ دی، میدان محشر میں اگر آپ کو کھڑا کر لیا گیا اور آپ سے یہی کویسچن ہوا کہ جب تمہارے لیے بہو کی اطاعت واجب نہیں تھی تو یہ کیوں آپ نے ایسا کیا کہ جب بہو نے کہنا نہ مانا تو آپ نے بیٹے کو بھر دیا، بیٹے سے ڈانٹ دلوائی،
یا اپنے اسٹینڈ لے لیا کہ اس کو طلاق دو، ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، اس کو نکالو گھر سے، اور آپ نے ایک بچی پہ ظلم کر کے نکلوا دیا، کیا آپ سمجھتی ہیں میدان محشر میں آپ ہی گرفت نہیں ہوگی؟ آپ کو نہیں کھڑا کیا جائے گا؟ آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر میں کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ اس پر قرآن و حدیث سے دلیل لے کر مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی جواب نہ ملے پازیٹیو اپنے مطلب کا، تو پھر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے، اور شریعت کو نظر انداز کرنے میں دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی۔ لیکن میں پھر بچی کو دہرا دیتا ہوں کہ ساس کو اپنا بنائیں، اسے مخالف نہ بنائیں۔ شرعی مسائل کو بنیاد بنا کر اگر آپ کسی کے ادب و احترام کو ترک کرتے ہیں، تو پھر شوہر کو بھی بہت سے شرعی مسائل بنیاد بنا کر آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو ہم نے تو شریعت سیکھی نہیں ہوتی نا، ہمارے گھروں میں اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین سے نظام چل رہا ہوتا ہے۔ نظام شریعت تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ شوہر کو کیا پتہ ہے کہ کیا میرے حق ہیں، کیا فرائض؟ بیوی کو پتہ ہے، ایک ڈائری لیں اور اس پہ اپنے حق اور فرائض لکھیں کہ یہ میرے حقوق ہیں، یہ چیزیں مجھ پہ فرض ہیں، اور اس کے بعد کسی اچھے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں اس کے اوپر کہ جو ہم نے خود ساختہ حقوق اور فرائض کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، ان میں سے کتنی کی شریعت واقعی اس کو حق مانتی ہے، واقعی اس کو ہم پر چیزیں کو فرض مانتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے 10 چیزیں لکھی ہیں، 8 تو ویسے ریجیکٹ ہو جائیں گی، کوئی 2 چیزیں ہوں گی، اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ نے لکھی نہیں ہوں گی، حالانکہ شریعت نے ایک شوہر پر یا بیوی پر یا ساس پہ یا سسر پہ یا نندوں پہ واجب قرار دی گئی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دین تو سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کافی اس کا جواب دے دیا ہے، اس جواب کو 2-3 دفعہ سنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو جب اپنے مطلب کی کوئی بات لگتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور جو آگے پیچھے بیان کیا اسے سب بھول جاتے ہیں۔ مجھ صاحب نے تو یہ کہا ہے، پورا سنیے گا، ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس کر کے بیان کریں، کسی ایک کی فیور میں بیان نہ لگے، ورنہ بعض اوقات سامنے والا جو ہوتا ہے یہ سمجھ کر کے دوسرے کی فیور کا کہہ دیا، وہ شریعت کا انکار کر دیتا ہے، اور اس میں آخرت کی تباہی ہے۔ تو چاہے ساسیں میں سن رہی ہوں، بہویں سن رہی ہوں، ہماری گزارش ایک دفعہ ہمارے جواب کو یوٹیوب پہ پروگرام ڈل جائے گا، 2-3 دفعہ سنیں تو آپ کو اچھی امید ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو ریسٹ ان پیس کہنا اس کے مرنے پر یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں کہ سیڈ ٹو ایکسپریس دا ہوپ دیٹ سم ونس اسپرٹ ہیز فاؤنڈ پیس آفٹر ڈیتھ، یعنی یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو سکون عطا فرمائے گا، جبکہ کافر کی روح کو مرنے کے بعد سکون نہیں ملے گا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو دین کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے پھر بخشش نہیں ہے، اور جب بخشش نہیں ہے تو پھر عذاب لازم ہوگا، کیونکہ جو بخشش کی امید ہوتی ہے بخشش کے ساتھ جائے گا، اس کے لیے جو بخشش کے ساتھ گیا اس کے لیے تو عذاب ہی نہیں ہے، اور جس کے لیے امید ہے تو امید ہوتی ہے کہ چلیں جی اگر گناہوں سمیت گیا ہے عذاب بھی ہو رہا ہے تو دعائے بخشش و مغفرت سے عذاب ختم ہو جائے گا، جبکہ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کبھی بھی اب امن اور چین نہیں آئے گا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان تھا اور پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، اس نے کفر اختیار کر لیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، پھر اس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ دوزخیوں میں سے ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ کبھی بھی اس کو پیس امن تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی حالت ارتداد کے اندر مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بھی بخشش و مغفرت نہیں، یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا۔ اب اگر کوئی دعا کرتا ہے امن کی، سکون کی یا مغفرت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ان آیات پر یقین نہیں ہے، ان آیات پر بھروسہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، گویا کہ ان کے مضامین کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے کہ نہیں ایسے ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما سکتا ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں شک کیا، اور جو قرآن کی کسی نص قطعی میں خاص طور پہ شک و شبہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کے مرنے پر اس طرح دعائیہ کلمات کہے ہوں تو اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ آج فلاں شخص تھا، بڑا رحم دل تھا، بہت انسانیت کی خدمت کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور بلا امتیاز کرتا تھا، کافر ہو کے مر گیا لیکن اچھے کام بھی تو کیے، چلو اس کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً آخرت کی نجات اور بخشش کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا انعام دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انعام چاہے شہرت کے لیے ہو، شہرت کے طور پر ہو، آسانی کی شکل میں ہو۔ ہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کافر کے اچھے عمل کا ظاہری وسیلے کی بنا پر اسے دولت ایمان سے مالا مال کر دے، اب وہ کافر رہا نہیں، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن جو حالت کفر میں مرا تو پھر اس کے لیے نہ دعا جائز ہے، نہ اس کے بارے میں دل کے کہیں گوشے میں یہ شبہ بھی پیدا ہو کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ نہیں، بالکل اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک کالر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے یہ محاورہ، اللہ کے گھر میں دیر ہے۔ پہلے تو سمجھ لیں کہ خود اگر ہم ذات باری تعالیٰ کو دیکھیں ہر چیز سے قطع نظر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر یا جلدی کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس نے ازلی فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس کا ارادہ اس کی صفت ہے، یہ ازل سے ہو چکا ہے اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جلدی محسوس ہوتا ہے یا دیر میں محسوس ہوتا ہے تو وہ میری آپ کی ضروریات اور کیفیات کے اعتبار سے ہے۔ مجھے ایک چیز کی فوری طور پہ ضرورت ہے لیکن ایک ہفتے بعد ملی، میں کہتا ہوں یار دیر سے ملی، مجھے تو ایک ہفتے پہلے چاہیے تھا۔ مجھے ایک چیز کی ایک ہفتے بعد ضرورت ہے، ابھی مل گئی، تو میں کہتا ہوں جلدی مل گئی۔ تو یہ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، ہماری کیفیت کے اعتبار سے، ہماری ضرورت کے اعتبار سے۔ اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ جلدی ہے، اس کا کام اپنے وقت کے اوپر ہوتا ہے، جلدی یا دیر ہمارے اعتبار سے۔ ایک بات تو کنفرم یاد رکھیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ایک بندے کو اپنے رب کی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، معاذ اللہ ہمارا بندہ نہیں ہے کہ ہم جیسی کو منہ سے لفظ نکالیں اللہ تعالیٰ فوراً ہماری خواہشات کو پورا کر دے۔ تو بس وہی بات ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کچھ طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوری طور پہ آپ کو نہیں دے رہا، جو آپ کو دیر محسوس ہو رہی ہے، تو مایوسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اندھیر بمانے ظلم، اندھیر بمانے غفلت، اندھیر بمانا کنجوسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ کنجوسی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو روکنا چاہتا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اللہ کے ازلی فیصلے کی تکمیل میں ہمارے اعتبار سے ابھی وقت ہے جیسے، تو ہمیں وہ دیر محسوس ہوتی ہے۔ تو بس یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ کے اعتبار سے دیر تو آپ کو محسوس ہو رہی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اب جیسے کوئی ہمارے ساتھ ناجائز سلوک کر رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو اللہ مہلت دیتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اگر تمہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ جلدی اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کا ایک فیصلہ ازلی ہے، ابھی نہیں تو بعد میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، یا اس کو ہدایت کی توفیق دے گا اور اس کو کفارے اور تدارک کا موقع دے گا۔ دنیا میں دے دے ٹھیک، ورنہ آخرت میں تو ہی ہے۔ تو بہرحال یہ جملہ کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن صحیح تفسیر اور توضیح اور تشریح کے ساتھ اس کو سمجھا جائے تو زیادہ بیسٹ ہے۔